संगदिल बाप ने अपनी बीवी से झगड़े के बाद 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 5 बच्चों में से 2 मासूम बच्चों की नाशें नहर से निकाल ली गईं। 3 बच्चों की तलाश जारी है। पुलिस ने संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 13 दिसंबर को हुकूमती कोरोना का इलाज करेंगे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भरेगा। इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। पीडीएम का सरबराही इजलास 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं से तजावीज़ मांग ली। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या फिर मुज़ाकरात का फैसला इजलास में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े, कहते हैं कुर्सी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, करप्शन माफ नहीं करूंगा। अपोजिशन के जलसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा। पीडीएम के जलसों में कोई रुकावट नहीं डाली गई। सियासी जलसों पर पाबंदी और दीगर हिफाजती इक़दामात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। कोरोना के शदीद फैलाव की वजह से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे। आलमी वायरस से बचाव के लिए जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं लाहौर जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुल्क दुश्मन बयानिए की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पीडीएम को अब तक चारों सूबों से हजीमत के सिवा कुछ नहीं मिला। पंजाब का दिल करप्शन और खानदानी सियासत करने वालों के साथ कभी नहीं धड़क सकता। मौमन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान की अपोजिशन पर तनकीद, कहती हैं पीडीएम वालों को आवाम नहीं अपनी सियासत की फिक्र है। वज़ीर आज़म से इस्तीफा तलब करना ज़हनी माजूरी की जिंदा मिसाल है। सियासी लाशों का पोस्टमार्टम जरूर होगा। पीडीएम को समझ नहीं आ रही, वो हुकूमत नहीं अवाम दुश्मनी में आगे निकल चुकी है। पीडीएम कोरोना जहां जहां जाएगा वायरस फैलाएगा। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मौमन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, सियासी मामलात और टाइगर फोर्स के अमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़ार कहते हैं अवाम के मुस्तरद शुदा अनासर तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 44 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8303, मजीद 3109 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,13,191, 3,52,529 मरीज सेहतियाब, 51,507 मरीज जेर इलाज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सिंध पुलिस के मुतासरा एहलकारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आसिफ एजाज शेख भी कोरोना का शिकार। आसिफ एजाज शेख लेफ्टन के एक निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में जेर इलाज है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। अहले खाना की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। महकमे सेहत पंजाब का लाहौर के बड़े अस्पतालों को हंगामी अलर्ट जारी। पंजाब हुकूमत का एक्सपो फील्ड अस्पताल को दोबारा फाल करने की हदायत। एक्सपो सेंटर के हाल नंबर 2 को कोरोना मरीजों के लिए फौरी फाल कर दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी का सामना करने वाले मरीज फील्ड अस्पताल में दाखिल होंगे। लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों को हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और आईसीयू फाल रखने की हदायत। मेयो अस्पताल, सर्विसेज जिना और लाहौर जनरल अस्पताल को कोरोना केसेस के लिए तैयार रहने की हदायत। दुनिया भर में कोरोना से 15,24,000 हलाकतें, 6,62,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,85,000, ब्राजील में 1,75,981, भारत में 1,39,736, मैक्सिको में 1,08,663, रूस में 42,000, फ्रांस में 54,767 और सऊदी अरब में 5,940 अमवात हो चुकी हैं।
کراچی میں کورونا کے بڑھتے کیسز، مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ ضلع غربی کے 13 علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ 5 دسمبر سے 18 دسمبر تک بلدیہ ٹاؤن، اورنگی، گٹاپ اور کیماڑی کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ حکومت نے سر جوڑ لیے۔ کراچی میں انتہائی اہم اجلاس، جمہوری اور عسکری اداروں کے نمائندوں کی شرکت۔ نالوں کی ری ماڈلنگ پر غور، K4 منصوبہ آگے بڑھانے کے لیے وابنا سے مدد لی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں صفائی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ اسد عمر بولے تجاوزات سندھ حکومت نے ہٹانی ہے، جو بھی خرچہ ہوگا وفاقی حکومت کرے گی۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کریں، بلدیاتی نظام سے ہی صوبوں میں ترقی آتی ہے۔ وزیر اعظم عوام کو انقلاب کے سنہرے خواب دکھا رہے ہیں۔ عوام کو انقلاب کے سنہرے خواب کو تعبیر کون دے گا؟ صوبوں کے مسائل بیوروکریسی کے ذریعے حل کرائے جا رہے ہیں۔ ترکی میں غیر قانونی مقیم 22 پاکستانی شہریوں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی شہری پرواز TK710 کے ذریعے استنبول سے اسلام آباد پہنچے۔ 11 افراد کو امیگریشن کے بعد جانے کی اجازت دی گئی۔ 11 دیگر افراد کو FIA کے انسداد اسمگلنگ سیل منتقل کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی ترکی کے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اہم ملاقات۔ نیول چیف نے ٹرکش فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور نیول شپ یارڈز کا بھی دورہ کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کو ٹرکش فلیٹ کمانڈ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چین نے چاند پر جھنڈا گاڑ دیا۔ چین کے غیر انسانی چاند مشن چینج 5 نے تصویر شیئر کر دی۔ خلائی جہاز کے چاند پر چٹانوں کے نمونے لینے کے بعد واپسی کے سفر سے قبل تصویر لی گئی۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا دور اقتدار کے پہلے 100 روز ماسک لازمی قرار دینے کا فیصلہ۔ انسداد کورونا کے لیے سابق صدور کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ 3 سابق امریکی صدور کی ویکسین کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے سب کے سامنے انجیکشن لگوانے کی یقین دہانی۔ بنگلہ دیشی حکام نے روہنگیا مہاجرین سے آنکھیں پھیر لیں۔ میانمار سے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش جانے والے بے یار و مددگار کھلے سمندر میں جزیرے پر منتقل۔ افریقی ملک موزمبیق میں دہشت گردوں کے حملے میں 25 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کے مغربی کنارے میں فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ، 9 عمر لڑکا جاں بحق۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 13 سالہ علی ایمان نصر کے پیٹ میں گولی ماری۔ علی ایمان نصر کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 4 مظاہرین بھی زخمی ہوئے۔ امریکی انٹیلیجنس کی نو منتخب صدور جو بائیڈن کی انتظامیہ کو ادارے کو سیاست میں ملوث کرنے سے باز رکھنے کی ہدایت۔ کہا بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ چین امریکہ کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چین ہر شعبے میں امریکی برتری کو چیلنج کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کو صومالیہ سے تمام فوجی واپسی بلانے کا حکم دیا۔ ٹرمپ نے پینٹاگون اور US افریقی کمانڈ کو 2021 کے آغاز تک صومالیہ سے زیادہ تر فوجی اور ساز و سامان واپس لانے کا کہہ دیا۔ صومالیہ میں اس وقت 700 کے قریب امریکی فوجی تعینات ہیں، جو امریکی فوجی الشباب کے خلاف مقامی فوج کی مدد کر رہے ہیں۔ برازیل میں بس اوور پاس سے گزر گئی، 16 افراد ہلاک، 27 زخمی۔ حادثے کے وقت بس جواؤ مونیلوڈو شہر کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ریسکیو ورکرز نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کو مذہبی آزادی کے مستقبل کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے تمام مذاہب کے خلاف جنگ مذہبی آزادی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں واقع کیمپوں میں لاکھوں مسلم اقلیتوں کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ بھارت میں کسان اپنے حقوق کے لیے ڈٹ گئے، حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، ناراض کسانوں نے خود کو خالستانی بھی قرار دے دیا۔ امریکی باسکٹ بال سٹار مائیکل جارڈن، فٹ بال پلیئر کولن کیپرنگ اور سابق صدر اوباما کے کیریئر جرسیوں کی نیلامی کی گئی۔ مائیکل جارڈن کی شکاگو بلز کے دستخط والی 23 نمبر جرسی ریکارڈ $3,20,000 میں نیلام ہوئی، جبکہ اوباما کی اسکول دور کی باسکٹ بال جرسی $1,92,000 اور کولن کیپرنگ کی جرسی $1,28,000 میں نیلام کر دی گئی۔ ایک کرکٹرز کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر جنوبی افریقہ کا اور انگلینڈ کا ون ڈے میچ ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پروٹوکولز کے تحت کی جانے والی معمول کی ٹیسٹنگ میں میزبان اسکواڈ میں شامل ایک کھلاڑی کی رپورٹ مثبت آئی، جس کے بعد کھلاڑیوں اور آفیشلز کی صحت و سلامتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میچ ایک دن کے لیے ملتوی کیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کرکٹ اسکواڈ کے ممبران کی آخری کرونا وائرس ٹیسٹنگ کل ہوگی۔ رزلٹ کے بعد پاکستان کرکٹ اسکواڈ آئسولیشن ختم کر سکے گا۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ کے 54 میں سے 44 اراکین نے مسلسل 4 کرونا وائرس ٹیسٹ کلیئر کیے، جبکہ پاکستان ٹیم کو آئسولیشن مکمل کرنے کے بعد 8 دسمبر کو کوئنز ٹاؤن روانہ ہونا ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 25 دہشت گرد ہلاک، 8 زخمی۔ ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آپریشن خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ وسطی چین کے شہر چونگچنگ میں کان میں کاربن مونو آکسائیڈ گیس خارج ہونے کی وجہ سے کم از کم 18 کارکن ہلاک، 6 ملبے تلے دب گئے، جن کو نکالنے کے لیے امدادی کام جاری ہے۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ مسلسل ہونے والی آتش زدگی سے ریاست کے جنگلات کا 4% حصہ جل کر خاک ہو گیا۔ آگ سے فائر بریگیڈ کے 2 کارکن زخمی، ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ایک سے زائد شادیوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ، بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ دیگر مذاہب میں ایک شادی ہے، جبکہ مسلمان مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی زیادہ شادیوں پر پابندی لگائی جائے اور صرف ایک شادی کی اجازت دی جائے۔ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے کر کے مادر وطن کا دفاع کرنے والے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 49واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ انہیں پاک فوج کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید